چلو جی نوٹ دینے برکت کے لیے برکت زیادہ کریں مائک آن کر دیجیے اسپیکر آن کر دیجیے مائک طارق اور شوبی جی طارق صاحب چل رہا ہے اوپر والا جیسا کہ میں آپ کو حضرت علامہ کی پیدائش کے بارے میں بتا رہا تھا. حضرت علامہ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک میدان میں بیٹھے ہیں جہاں پر کئی لوگ ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگ برنگا پرندہ ساروں کے سروں کے اوپر گھوم رہا ہے اور ہر کوئی اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. علامہ کے والد اس منظر کو دیکھتے رہے حیرانگی سے اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے جب وہ خوبصورت پرندہ آ کے ان کے قدموں میں گر گیا. اور یہ ان کی زندگی میں حضرت علامہ کی پیدائش کی پیشن گوئی تھی. اور حضرت علامہ نے سیالکوٹ میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے تعلیم حاصل کی. آج میں بلکہ رات کو میں یہاں آنے سے پہلے اپنے والد کی کتاب اپنا غریباں چاک جو ہے اس کا ایک حصہ پڑھ رہا تھا جہاں پر میرے والد نے حضرت علامہ کی زندگی کے چند واقعات کا ذکر کیا ہوا ہے. تو میں آپ سب کو ان کو ایک دو واقعات بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے جس سے حضرت علامہ کی جو اصل نیچر تھی یا ان کے اندر کا جو شخص تھا وہ ظاہر ہوتا ہے. پہلا تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب حضرت علامہ اور یہ بھی میرے والد نے ہی کہیں پہ تحریر کیا ہوا ہے ایک جگہ کسی کیس کے سلسلے میں جب وہ وکالت کرتے تھے تو کسی کے پاس کسی دوسرے شہر گئے کیس کرنے کے لیے. ان کے جو سائل تھے انہوں نے حضرت علامہ کو ایک بہت مہنگے ہوٹل میں یا محل نما کمرے میں ٹھہرایا جہاں پر بہت لگزوریس اور دیدہ زیب قسم کا فرنیچر تھا اور ہر قسم کی آسائش مہیا تھی. پر جب حضرت علامہ اس کمرے میں بیٹھے تو انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا اور ان کی سادگی اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں سوچا. وہ اس کمرے میں سونا برداشت نہیں کر سکے اور وہ زمین پہ اپنا بستر بچھا کے ساتھ والے کمرے میں سوئے. اور اسی طرح میرے والد ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بچپن میں جب حضرت علامہ ابھی باقاعد حیات تھے تو حضرت علامہ کے پاس ایک غالباً مصری شخص آیا کرتے تھے جو کہ حضرت علامہ کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے. اور اکثر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو میرے والد کو بھی حضرت علامہ بلا لیا کرتے تھے اپنے پاس اور ان کو کہتے تھے کہ تم بھی یہ سنو اور اگر ہو سکے تو اسی طرح قرأت کیا کرو. اور میرے والد لکھتے ہیں کہ جب وہ حضرت علامہ قرأت سنتے تھے وہ اتنی اچھے طریق اور اتنی اچھی آواز سے وہ بزرگ تلاوت کرتے تھے کہ حضرت علامہ رو پڑتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں. اسی طرح جب آخری دنوں میں انہوں نے میرے والد کو بلایا اور ایک موقع تھا جب انہوں نے میرے والد کو کہا کہ مجھے مسدس حالی پڑھ کے سناؤ, اس کے چند اشعار پڑھ کے سناؤ. تو جب وہ شعر آیا وہ نبیوں میں رحمت حضرت علامہ بے اختیار رو پڑے, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری ہو گئے. اور جب بھی ان کی محفل میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا کسی کی نوکے زبان پہ تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکتے تھے, ان پہ دقت طاری ہو جاتی تھی. میں جو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی حضرت علامہ کی شاعری میں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عشق کوئی مجازی عشق کی یا انسانی عشق کی وہ بات نہیں کرتے, وہ عشق رسول یا عشق الہی کی بات کرتے ہیں.
اور یہی اصل وہ بنیاد تھی، وہ جذبہ تھا، وہ لگن تھی عشق رسول کی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری اور فلسفے اور ان کی ذات میں وہ بلندیاں پائیں جو آپ سب نے دیکھی، اور جن کی فیض آج ہم ایک آزاد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کئی حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم کی زندگی کے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں، خصوصی طور پہ جو حضرت قائد اعظم جب ایک منزل تشریف لائے تھے، یہ سارے میرے ساتھی سن چکے ہیں یہ واقعات، تو میں دوبارہ ان کو دہرانا نہیں چاہتا، پر میں ایک واقعہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ تھا کہ جب 1940 میں یہاں سے کچھ دور قرارداد لاہور، جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان بنی، جب قرارداد لاہور یہاں پہ منظور کی گئی تو ایک تو اس جلسے کے اوپر جو پنڈال تھی اس کے اوپر حضرت علامہ کا ایک قائد اعظم کی جو نشست تھی اس کے پیچھے حضرت علامہ کا ایک شعر لکھا ہوا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو وہ جو جب تحریک پاکستان یا تحریک لاہور وہاں پہ منظور کی گئی تو اس عظیم جلسے کے بعد آپ تو شاید کسی حویلی میں گئے تھے، قائد اعظم اس جلسے کے بعد اس جگہ پہ آئے جہاں پہ تب یہ مزار نہیں تھا، یہاں پر ایک چھوٹی پختہ قبر تھی۔ یہ مزار جو ہے یہ شاید بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ یہ کسی حکومتی خرچ پہ نہیں بنایا گیا، یہ لوگوں نے چندہ جمع کر کے، اور حضرت علامہ کی تب وہ ایک تاج کمپنی والے جو تھے وہ حضرت علامہ کی تصویریں چھاپتے تھے، وہ تصویریں بطور چندہ بیچی جاتی تھی بازار میں، تو وہ چندہ جمع کر کے یہ بازار تکمیل کیا گیا۔ اور بتائیے جو پہرے داروں کے کمرے ہیں یہ بعد میں حکومت پاکستان نے تعمیر کروائے تھے۔ تو بہرکیف کو حضرت قائد اعظم کے بارے میں یہ بہت کم مواقعوں کے اوپر یہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے کہ حضرت قائد اعظم نے کسی کی تیمارداری کی ہو یا حضرت قائد اعظم نے جا کے کسی قبر پہ فاتحہ پڑھی ہو۔ اگر آپ حضرت قائد اعظم کی سوانح عمری پڑھے تو میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے ان میں ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ محترمہ جناب رکن بھائی جناح کی قبر پہ گئے تھے۔ پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو وہ بمبئی میں رہتے تھے، ان کی اہلیہ کی قبر جو تھی وہ بمبئی میں ہی تھی۔ تو یہ ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے آخری دفعہ بمبئی چھوڑنے سے پہلے اپنی اہلیہ کی قبر پہ حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ میں نے حضرت قائد اعظم کی زندگی میں پڑھا ہے کسی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا، وہ حضرت علامہ کی تب مزار نہیں تھا، قبر تھی، وہ اس قبر پہ آئے اپنے احباب کے ساتھ اس جلسے کے بعد، اور انہوں نے یہاں پہ فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا I wish the great Allama had been alive today. He would have been very happy to see that we have done everything exactly as he wanted us to do. یعنی کہ کاش کہ حضرت علامہ زندہ ہوتے، وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ ہم نے ہر چیز کو اسی طرح کیا ہے جس طرح کہ انہوں نے حکم کیا تھا یا جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، جانے سے پہلے مجھے آج رستے میں بھی علامہ صاحب کے چند اشعار یاد آ رہے تھے۔ آپ نے سب نے وہ مشہور شعر تو سنا ہی ہوا ہے جو کہ میرے بھائی نے بھی سنایا بھی تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں قمر پیدا۔ اسی نظم کا اس شعر سے پہلے والا جو شعر ہے اس کو بہت لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، پر میرے نزدیک یہ ان دونوں اشعار کو اکٹھا پڑھنا ضروری ہے جو ان کا اصل مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس سے اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیگر پیدا۔ تو خواتین و حضرات، میرے بہن بھائیوں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی ہماری مجموعی طور پہ اور عالم اسلام کی مجموعی طور پہ جگر خونی کا وقت ہے۔ ابھی ہم نے اپنے چشم دل میں وہ نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت علامہ کی چشم دل میں تھی۔ جب تک ہم اس جگر خونی، اس مد و جزر، اس گون گون کے عالم سے گزرتے نہیں،
ہم کبھی دیدہ ور نہیں بن سکتے. اور وہ حضرت علامہ ہی تھے جن کی شاعری سے پورے پاکستان نے اور عالم اسلام نے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے وہ جذبہ اور وہ انسپریشن پائی جو کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ابھری. اب وقت جو ہے، جو ہمارے بزرگ تھے وہ اپنا کام تو کر گئے. حضرت علامہ اقبال میں جو ان کا مقصد تھا اس وقت کے برے صغیر میں ایک اسلامی ریاست ہمارے سے وجود میں آئے، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب تو ایک طرح سے پورا ہو گیا. حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اقبال کی کوشش اور کاوش پر برے صغیر واپس آئے. انہوں نے تحریک پاکستان چلائی اور پاکستان کو آزادی حاصل کر کے دی. ہمارے سامنے جو آج سب سے بڑا چیلنج یا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس پاکستان کی اس طرح تکمیل کرنی ہے جس طرح کہ حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم چاہتے تھے. یہ صرف حضرت علامہ کی بات نہیں، پاکستان کی تکمیل تب تک کبھی بھی ممکن نہیں تھی اگر حضرت قائد اعظم وہ محنت، لگن اور کاوش نہ کرتے جس کے نتیجے میں یہ مملکت مارد وجود میں آئی. تو جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا، اب ہماری جگر خونی کا وقت ہے. ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم کے دلوں میں تھی. آج پھر عالم اسلام اور پاکستان اور دنیا کے تمام ممالک پھر اسی عالم کے اندر ہے، انہی مشکلات کے سامنے ہیں، انہی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں جو کہ حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ کے وقت میں تھے. میں وہ رستے میں ایک مصرع دیکھ رہا تھا. حضرت علامہ نے طرابلس کی جنگ کے بارے میں جو 2 نظمیں لکھی ہیں ان میں سے ایک نظم کا فاطمہ بنت عبداللہ غالباً اس کا آخری مصرع تھا، ایسی چنگاری بھی یارب میرے خاکستر میں ہے، اپنے خاکستر میں ہے. اور دوسرا جو ان کی نظم تھی جس کا آخری شعر ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبروز میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. حضور رسالت معاف نظم کا نام. تو خواتین و حضرات، آج بھی برے صغیر کے، پاکستان کے اور عالم اسلام کے وہی حالات ہیں جو اس وقت تھے. آج بھی ہم اسی طرح مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں.